السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیات نمبر 72 تا 82 کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا، تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا وہ بات جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو ہم نے کہا اسے مقتول کے جسم پر گائے کا ایک حصہ مارو، یوں اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، شاید تم سمجھو۔ ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يحبط من خشية الله وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس منظر کو دیکھنے کے بعد، پس وہ پتھر کی طرح سخت ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور اس لیے بے شک کئی پتھر ایسے بھی ہوتی ہیں جن سے نہریں بہہ نکلتی ہیں، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کوئی ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا قَالُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تمہاری بات مان لیں گے؟ حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا تھا جو اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اسے بدل دیتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو حقائق بتاتے ہو جو تمہاری کتاب میں اللہ نے تم پر واضح کیے ہیں، تاکہ وہ ان حقائق کو تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف دلیل بنائیں، تو کیا تم اتنے بھی عقل نہیں رکھتے؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ سب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے جھوٹی امیدوں کے، اور وہ تو صرف گمان رکھتے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تو ان کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں
یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے حقیر سا معاوضہ حاصل کر لیں، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے ہلاکت ہے اس معاوضے کی وجہ سے جو وہ کما رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور انہوں نے کہا ہمیں جہنم کی آگ گنتی کے چند دن کے سوا ہرگز نہ چھوئے گی۔ آپ پوچھئے کیا تم نے اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟ تو اللہ اپنے عہد کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر بہتان باندھ رہے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا تو وہ آگ والے ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت والے ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔